عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، جو چینل لگاتار پاکستان کے حوالے سے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بات بات پر الگ طرح کے بیان بازیاں کرتا ہے، وہ چینل کس طرح اسی ملک کے ایک سیریل کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کیا ٹیلی گرام میں ہندو ایکو سسٹم نامی ایک گروپ بنا کر کے دوبارہ فسادات بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہیں؟ ایسے کچھ گروپ کے اسکرین شاٹ سامنے آئے، اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تفصیلات۔ اور بنگال میں لگاتار بی جے پی دھمکی دینے کا سلسلہ چھوڑ نہیں رہی ہے، اب ماؤں کو دھمکی دے دی ہے، نوجوانوں کے ماؤں کو۔ اور ادھر کشمیر کی خبر آ رہی ہے جس میں ایک خاتون نے اپنے بھائی کے بے قصور ہونے کا بیان جاری کیا ہے۔ ٹول کٹ معاملے میں اس وقت پولیس کو نکیتا جیکب اور شانتنو نامی اس وقت الگ الگ لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، طلب کر رہی ہے۔ ملک کے جیلوں میں سب سے زیادہ قیدی ہندو ہیں یا مسلمان؟ ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور شامی دارالحکومت دمشق کے اطراف میں اسرائیلی فضائی حملے کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو امریکی یونیورسٹیز میں اسرائیل اور یہودی مخالف رویے تیزی سے بڑھنے کی ایک رپورٹ آئی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے یہ اسکرین شاٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ریپبلک ٹی وی کا۔ ریپبلک ٹی وی کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں، بات بات میں پاکستان کو گھسیٹنا اور مسلمانوں کو بدنام کرنا پاکستان کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کی تفصیلات میں جانے سے بجائے اب یہ ایک اس کا اسکرین شاٹ اس کے ویب سائٹ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ خدا اور محبت سیزن 3 ریلیز ڈیٹ اینڈ ٹائم، آل اباؤٹ فیروز خان اقرا عزیز شو۔ یعنی کہ جس ڈرامے کا تعلق پاکستان سے ہے، جس شو کا تعلق پاکستان سے ہے، اس ڈرامے کا نام ہے خدا اور محبت سیزن 3 کے ریلیز ہونے کی ڈیٹ اور تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے یہ republicworld.com۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ پڑوسی ملک کے ایک سیریل کو یہ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، اس کا اشتہار کر رہا ہے، اور یہ اسی پاکستان کا ڈرامہ ہے جس پاکستان کو لے کر کے اپنی ٹی آر پی بڑھانے میں، نفرت پھیلانے میں لگاتار کوشش کرتا ہے۔ اگر یہی کوئی اور شیئر کیا ہوتا، کوئی چینل جو اپنے آپ کو سیکولر مانتا ہے، جو کوئی بھی جو اس کے اپوزٹ میں ہوتا، تو یہ ایسا اس کو کرتا کہ یہاں تک کہ اس کو ملک اور غدار وطن کہہ کر کے اس کو پوری طرح سے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع ہو جاتا سوشل میڈیا۔ لیکن چونکہ ریپبلک نے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اب یہ اس کو شیئر کرتے ہوئے ریپبلک ٹی وی کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کرے تو جائز اور دوسرے کرے تو جو ہے غدار وطن ٹھہرائے جاتے ہیں کہتے ہوئے۔ یہ ہے دوغلی پالیسی ریپبلک کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے میں کچھ اور آپ کو اس وقت اسکرین شاٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی زیادہ دلی پولیس کے لیے سنجیدگی سے لینے کی بات ہے۔ ایک گروپ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے ہندو ایکو سسٹم، جس میں 19,712 ممبرس ہیں، اور اس میں جو میسیجز وغیرہ شیئر کیے جا رہے ہیں یہ مسلم مخالف ہے اور نفرت پھیلانے والی ہے، اور لگاتار نفرت پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کی اسکرین شاٹ نکال کر کے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ ہندو ایکو سسٹم جس کو بنایا ہے کپل مشرا نے، وہ آخر چاہتے کیا ہے؟
कपिल मिश्रा का मैसेज आप देख सकते हैं, फ्रॉम टुडे वी आर मेकिंग ए टीम हिंदू इकोसिस्टम, और उसके नीचे आप जितने भी मैसेजेस वगैरह देख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें नफ़रत फैलाने वाली। तो इस तरह से जो है नवंबर 16, 2020 को ये बनाया गया ग्रुप है। इसमें लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुस्लिमों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है। इन चीज़ों को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए और ख़ुद टेलीग्राम चैनल को टैग करते हुए कहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले दिल्ली फसादात के सिलसिले में जो हुई, उसके सिलसिले में ये खबर सामने आई थी कि किस तरह से जो है एक बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर एक साजिश रची गई दिल्ली में फसादात भड़काने के लिए CAA NRC के मौके पर। उस वक्त जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने है, वैसा ही ये सिस्टम यहाँ पर क्या भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये कहते हुए जो पेश किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस को और बहुत सारे जो है वज़ारत दाखिला को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि अचानक नफ़रत नहीं पनपती है, नफ़रत फैलाने की पूरी तरह कोशिशें हो रही हैं सोशल मीडिया में अलग अलग ग्रुपों के नाम से, और अक़लियती कम्युनिटी के ख़िलाफ़ और बिलख़ुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत फैलाई जा रही है, जिसकी कोई जो है इंतहा नहीं है, कहते हुए इन चीज़ों को पेश करने की कोशिश हो रही है। ऐसे हालात में हुकूमतों को और पुलिस को तमाम चीज़ों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, उधर बंगाल BJP जो है लगातार धमकियाँ दे रही है। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात से कबल ज़बानी जंग इंतहाई तेज़ हो गई। खुसूसन BJP और तृणमूल कांग्रेस लीडरान एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंतखाबी तशहीर और रैलियों के दरमियान कभी काबिल इतराज़ बयानात दिए जा रहे हैं तो कभी धमकी आमेज़ लहजा भी इख्तियार किया जा रहा है। इस दरमियान अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए बदनाम BJP सरबराह दिलीप घोष ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने एक रैली के दरमियान में कहा कि हमारी मुखालिफिन हमें बता रहे हैं कि हमारा खेल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हमारा खेल जारी है, तैयार रहो। अगर इलेक्शन के बाद वो अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो अपने माओं को बोलो कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें। हम मुहज़्ज़ब हैं और कानून पर अमल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। ये कहते हुए डायरेक्टली माओं को जो है उन्होंने निशाने पर लेने की कोशिश की, यानी वो समझा रहे थे कि आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर जो है आपकी गोदें उजड़ जाएंगी। रैली से खिताब करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि हाँ, खेला होप और परिवर्तन होप। ममता दीदी के भाइयों को बता दूं कि इस बार रियासत में BJP ही हुकूमत बनाएगी। मुझे पता है कि यात्रा रोकने की कोशिशें होंगी, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम यकीन करेंगे कि आप अपने वोट डालने में कामयाब होंगे। बैकअप नाज़रीन गिरामी, जय श्री राम के नारे को लेकर के और इसके सहारे बंगाल के इलेक्शन में जीत की अनथक कोशिश कर रहे हैं BJP लीडरान। अब अलग अलग तरह की धमकियां भी दे रहे हैं, और ये धमकी तो वाज़ेह और ख़ूब तरह से जो है साफ़ तौर पर सामने आ रहा है, जिसको लेकर के महसूस किया जा सकता है कि BJP यहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकती है। इस तरह की तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में इस बयान के सामने आने के बाद लोग जो है अलग अलग अंदाज में लिख करके इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जम्मू में पुलिस के हाथों गिरफ्तार जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के अहल खाना ने पीर के रोज़ यहाँ प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज दर्ज करते हुए दावा किया है कि वो किसी जंगजू तंजीम से वाबस्ता नहीं है, बल्कि एक आम शहरी है। आप लोगों को बता दूं नाजरीन कि पुलिस ने 13 फरवरी को जम्मू के बारी बरहमना इलाके से दौरान शब TRF नामी तंजीम से वाबस्ता एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया था, और गिरफ्तार शुदा की शनाख्त ज़ुहूर अहमद राथर उर्फ साहिल के तौर पर की गई थी। ज़ुहूर अहमद के अहले खाना ने पीर के बताया कि वो पहले जंगजू था, लेकिन उसने साल 2006 में खुदस्पुर्दगी की थी। मौसूफ के हमशीरा ने मीडिया को बताया, मेरा भाई गुज़श्ता 4 बरसों से मौसम सरमा में अपने आयाल के साथ जम्मू जाया करता था। वो पहले जंगजू था, लेकिन उसने साल 2006 में सरेंडर किया था और अब एक आम ज़िंदगी गुजार रहा था। उन्होंने कहा कि इसको जम्मू में दौरान शब गिरफ्तार किया गया और अब कहा जाता है कि वो जंगजू है, लेकिन वो बेकसूर है और मुख्तलिफ आरिज़ों में मुब्तला है और बीमार है। मौसूफ़ा ने यह भी कहा कि हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ बंद है। उनका कहना था कि हमने टीवी पर उसका फ़ोटो देखा और उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं, वो इसको रिहा करे क्योंकि वो बेकसूर है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। एहतिजाज के दौरान गिरफ्तार शुदा के अहल खाना को रोते बिलखते हुए भी देखा गया था। बैकाब नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर नौजवानों की गिरफ्तारियाँ तो होती ही रहती हैं, आप लोग जानते हैं।
اب کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے کشمیر کے ماحول میں کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہ بات سچ اور حقیقت ہے کہ یہاں پولیس کی جانب سے، فوجیوں کی جانب سے ظلم و ستم کا جو ہے الزام لگاتے ہوئے یہاں کے بہت سارے نوجوان جنگجو بن جاتے ہیں اور ایسے تنظیموں کے ہاتھ کے کٹ پتلی ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کو اپنے بارے میں، ریاست اور ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو اگلی خبر کی جانب لے چلوں جو اس وقت ہنگامہ مچائے ہوئے ہے اور کل شام سے اس وقت تک جو ہے لگاتار یہ ٹرینڈ ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، ٹویٹر میں اور دیگر بہت سارے پلیٹ فارمز میں، اور وہ ہے بنگلور سے جو کل ایک لڑکی کی گرفتاری ہوئی۔ دہلی پولیس کو ٹول کٹ کیس میں اب 2 مزید ایکٹیوسٹ نکیتا جیکب اور شانتنوکی کی تلاش ہے۔ ان دونوں کے نام بھی اس ٹول کٹ کیس میں آ رہے ہیں جسے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے شیئر کیا تھا۔ دہلی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے نکیتا جیکب اور شانتنو کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرا لیے ہیں۔ سائبر کرائم یونٹ کو ان دونوں کے بھی ٹول کٹ معاملے میں شامل ہونے کے اشارے ملے ہیں، ہم جلد ہی انہیں گرفتار کر لیں گے۔ اس درمیان میں پیشے سے وکیل نکیتا جیکب نے ممبئی ہائی کورٹ میں گرفتاری پر روک کے لیے 4 ہفتے کی ٹرانزٹ پیش کی ضمانت کی عرضی داخل کی ہے۔ ساتھ ہی پولیس کے ذریعے کسی بھی قدم کو اٹھانے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے FIR کی کاپی مہیا کرانے کی کورٹ سے گزارش کی ہے۔ اس معاملے کی سماعت کل یعنی منگل کو ہوگی۔ ناظرین گرامی، دہلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ دونوں بھی ٹول کٹ تیار کرنے میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے خالصتاً حامی عناصر کے ساتھ سیدھے رابطہ کر رکھا تھا۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس نے 4 دن پہلے نکیتا جیکب کے گھر جا کر ان کے الیکٹرانک گیجٹس کی جانچ کی تھی۔ پولیس نے انہیں بتایا کہ وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن اب نکیتا جیکب گھر پر نہیں ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ خالصتاً حامی تنظیم پوئٹک جسٹس فاؤنڈیشن کے بانی مودھا لیوال نے اپنے ساتھی پونیت کے ذریعے نکیتا جیکب سے رابطہ کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے۔ بہرکیف ان لوگوں کے بارے میں کیوں گرفتاری ہوئی دشا کی بنگلور میں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں نے وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اب 2 مزید اس میں نام آنے کی وجہ سے اور وہ بھی غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا جا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس وقت دشا کی گرفتاری کو اور ان لوگوں کے خلاف جاری غیر ضمانتی وارنٹ کو لے کر کے خبریں آنے شروع ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس طرح کی گرفتاریاں ہونے کی وجہ سے جو ہے تھنبرگ ایک مرتبہ پھر ٹویٹر کے ذریعے سے اس کے خلاف جو ہے ٹویٹ کرنا شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے، تو پھر جو ہے معاملہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ سے یہ خبریں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے ہندوستان کے جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، جبکہ آفیشیل رپورٹ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو جیلوں میں قید ہیں وہ ہندوؤں کی فیصد زیادہ ہے، جس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ 66% ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی جیلوں میں قید 4,78,600 قیدیوں میں سے 66% سے زیادہ ہندو ہیں، جبکہ تقریباً 18% مسلمان ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ کشن ریڈی نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں جیلوں سے متعدد اعداد و شمار پیش کیے، جو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کی ریسرچ پر مبنی ہے، جنہیں 31 دسمبر 2019 تک اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جیل کے قیدیوں میں 3,21,155 یعنی 66.10% ہندو اور 85,307 یعنی 17.82% مسلمان اور 18,001 یعنی 3.67% سکھ اور 13,782 یعنی 2.87% عیسائی اور 3,557 یعنی کہ 0.74% دیگر دھرموں سے، یا پھر جن پر کسی دھرم پر جو وشواس نہیں رکھتے وہ لوگ شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صنف کی بنیاد پر خواتین میں 13,416 ہندو اور 3,162 مسلمان خواتین اور 721 سکھ خواتین، 784 عیسائی خواتین اور 261 کا دیگر چیزوں سے ان میں شامل ہیں، مذاہب میں شامل ہیں۔ اتر پردیش میں سب سے زیادہ 72,512 ہندو اور 27,459 مسلمان قیدی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں بھارت بھر سے جو اس وقت مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے آفیشلی طور پر جو ہے اس وقت پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس سے ان تمام چیزوں پر روک لگ جاتی ہے جس میں ہمیشہ یہ باور کرانے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جو ہے قید خانوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں،
اور وہ ہے اسرائیل لگاتار شام میں ایرانی فورسز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ شامی فوج نے پیر کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی جارحیت کی کوشش کو پسپا کر دیا گیا۔ شامی حکومت کے ہمنوا میڈیا نے تازہ ترین بمباری میں نشانہ بننے والے ٹھکانوں کے بارے میں دیگر تفصیلات کا ذکر نہیں کیا۔ آخر 2 ماہ کے دوران اسرائیل نے شام کے اندر ایرانی حمایت یافتہ عسکری اہداف پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ شامی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی فوجی طیاروں نے گولان کی پہاڑیوں پر پروازیں کیں۔ ان کا مقصد دارالحکومت کے کناروں پر واقع علاقوں میں متعین اہداف کو نشانہ بنانا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ شامی فوج کے فضائی دفاعی نظام نے زیادہ تر اسرائیلی میزائلوں کو مار گرایا، تاہم یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا حملے میں کوئی ہلاک ہوا یا زخمی بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی لگاتار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل جہاں پر ان لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کو، جنگجوؤں کو، وہیں پر شام کی جانب سے بھی جو ہے ان کے حملے کو جو ہے ناکام بنائے جانے کی خبریں شامی فوج کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں۔ ناظرین آخر میں ایک اہم ترین خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں، اور وہ خبر ہے کیا امریکہ کی یونیورسٹیز میں اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے اور وہ رپورٹ الگ الگ حوالوں سے جاری کی گئی ہیں۔ اسرائیل کی تل ابیب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز نے امریکی یونیورسٹیز کے طالب علموں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ کی مصنفہ مریم ایلمن کے مطابق اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف جذبات کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ان میں سب سے بڑے وجہ جو مختلف یونیورسٹیز میں لگائے گئے بینرز اور فلائرز سے واضح ہوتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہودی خفیہ طریقے سے حکومتی معاملات میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ کی تمام یونیورسٹیز میں بائیکاٹ اسرائیل، اسرائیل پر پابندیاں لگاؤ کے نعرے نمایاں طور پر درج ہیں اور یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات امریکہ کی عام یونیورسٹیز تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز کے طالب علموں کی بھی یہی جذبات ہیں۔ جن امریکی یونیورسٹیز میں یہودی طالب علموں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں بھی اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں یہودی طلباء کو سامراج، نسل پرست، نازی اور سفید فام پرست قرار دیا جاتا ہے۔ ان یہودی طلباء کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری اپنی کوئی سرزمین اور ملک نہیں ہے، تمام ممالک سے نکالے گئے ہو اور زبردستی ایک زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے یہودی طلباء جو صہیونیت کا پرچار کرتے ہیں یا وہ اسرائیلی کہلانا پسند کرتے ہیں، ان کو کسی کلیدی عہدے پر تعینات کرنے سے متعلق کئی سوالات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں امریکہ میں ایک سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اب امریکی یونیورسٹیز کے طالب علم اسرائیل کا بائیکاٹ، یہاں سرمایہ کاری نہ کرنے اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ امریکی یونیورسٹیز کے پروفیسرز اسرائیل مخالف کالم نہ صرف اخبارات اور رسائل بلکہ یونیورسٹیز کے مجلوں میں بھی شائع کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں ہونے والی کئی غیر نصابی پروگرامز میں یہودی اور صہیونیت پسند طلباء کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یونیورسٹیز کے پروفیسرز اکیڈمی بائیکاٹ آف اسرائیل کی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیز کے طالب علموں کو ایکسچینج پروگرام کے تحت اسرائیل نہ بھیجا جائے۔ باقاعدہ ناظرین، یہ خود اسرائیل سے تعلق رکھنے والی اسرائیل کی تل ابیب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور اس کی مصنفہ مریم ایلمن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ رپورٹ اس وقت پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پھر وہ بھی امریکہ کی یونیورسٹیز میں اس طرح کی مخالفتیں دیکھ کر کے جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت زور و شوروں پر لکھے جا رہے ہیں اور تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب اس رپورٹ کو لے کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے امریکہ کو جو ہے بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل نواز ہے، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی الگ الگ طرح سے تبصرے انگریزی اور الگ الگ طرح کی اس چینلز میں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا
تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار